بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے میرے مالک بحق محمد و آل محمد، حاضرین مجلس دے تمام مرحومین دے اور بالخصوص مرحوم و مغفور سید مرید حسین شاہ اور بھائی اسد شاہ صاحب، بھائی دکینہ ہے وحید حسین شاہ، مالک درجات مزید بلند فرما، انہاں دی قبور تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما، مالک قبر دے مراحل آسان فرما، قبر دے اندھیریاں نور عطا فرما، قبر دے تنہائی دے عالم وچ مونس و مددگار عطا فرما، اعمال دے حساب کتاب دے وقت کفایت عطا فرما، شفاعت محمد و آل محمد عطا فرما۔ یا رب الحسین علیہ السلام، بحق حسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام، بظہور الحجت القائم علیہ السلام، صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات محمد والے۔ وقت نو ملوز خط رکھتے ہیں، دو چار جملے شاہ صاحب دی رسم سوئم وحید شاہ صاحب دے ایصال ثواب موت دا سلسلہ تے میں چاہنا دو گلنا بھی موت تے ہی ہو جائے۔ مالک کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن قدرنا بینکم الموت، بآواز بلند صلوات۔ میرے محترم سامعین، میرے معزز سامعین، میرے واجب القدر سامعین، اللہ تو کو اپنی حفظ و امانچ رکھے۔ میں جناب دے سامنے 27واں پارہ 56 نمبر سورہ واقعہ 60 نمبر آیت مبارکہ دا کچھ حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیا۔ مالک کائنات پہ فرمائیں، نحن قدرنا بینکم الموت، اساں تہاڈے وچ موت نو مقرر کر چھوڑیا۔ توجہ ہے جی، اے جڑے بندے بولے ہو انہاں بھی مقرر ہے، جڑے نو بولے مقرر انہاں بھی ہے۔ نہیں، موت تے اسی بھاویں ڈریے تے بھاویں اسی اس نو قبول کریے، ایک در آنی ضرور ہے۔ مالک فرما رہے، نحن قدرنا بینکم الموت، اساں تہاڈے وچ موت نو مقرر کر چھوڑیا۔ پھر مالک پہ فرمائیں، بسم اللہ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تسی جتھے مرضی ٹر جاؤ، جتھے مرضی ٹر جاؤ، اپنے آپ نو دنیا دے دوسرے کنارے تے لے جاؤ، جتھے مرضی ٹر جاؤ، مالک پہ فرمائیں موت اتھے بھی آکے تہانوں لے سی، موت اتھے بھی آکے تہانوں
لے لے سی. اس تو اگلی گال مکاچڑی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگر وان کے تسی اپنے آپ نو مضبوط مستحکم برجاں جا کے چھپا لو, گنبداں جا کے چھپا لو, جتھے پرندہ پر نہ مار سکے اتھے ٹر جاؤ, تسی جتنے مرضی نے اپنے آپ نے محفوظ کر لو, اتھے بھی موت تو انو آ کے لے لے سی. بہت مہربان, بہت نواز. موت اتھے بھی جتھے کوئی شے نہیں نہ پہنچ سکتی, اتھے بھی موت تو انو لے لے سی آکے. پھر مالک کائنات پہ فرمائیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ, کہ ایک نائن ذاتی بے ہوشی تاری ہو سی. سکرت الموت, موت علی بے ہوشی انسان دے تاری ہو سی. موت علی بے ہوشی, موت علی بے ہوشی انسان دے تاری ہو سی. مالک فرما رہے ذالک ما کنت منہ تحید, اس ویلے اسی تو انو دساں ایو حالت آئی جس تو انسان دور پہ بھجدہ ہوا. یہ حالت ہے جس تو دور پہ بھجدہ ہوں, یہ تے تیرے تے آ گئی ہے. پھر مالک بے فرمائیں قل فادرعوا عن انفسکم الموت, اے انسان تو اپنے آپ نو بڑا طاقتور بنا لیا, اپنے آپ نو بڑا مضبوط بنا لیا, اپنے اندر اتنا تکبر پیدا کر لیا, تو اپنے آپ نو خالق صدان لگ بیا. اتنا ہے نا جی اس چیز دے خالق, فلان چیز دے خالق, اتنا طاقتور ہو گیا, تو اتنی طاقت لے لئی. لیکن ایک واریت اگر اتنی طاقت ہے, اگر تو اتنا طاقتور ہے, تے پھر اپنی جان تو موت نو ٹال کے تے وکھا. موت نو ٹال نہیں سکتا. پھر مالک پہ فرمائیں قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. مالک پہ فرمائیں میرے حبیب انہوں دس دے, موت جدے کولو تسی نس دے ہو, موت جدے کولو تسی نس دے ہو, او تواڈے کول آ کے راسی. تسی بے شک نسو, موت تواڈے کول آو سی. پھر کی ہو سی تسا سارے نو عالم الغیب, ظاہر اور حاضر دے جانن والے عالم الغیب اللہ دی طرف لوٹایا ویسے. پھر بھی ہو سی فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور جو کچھ تسی دنیا کر کے آئے ہو, جو کچھ عمل کر کے آئے ہو, تواڈے سامنے ہو سی. توجہ ہے جی. اتنی آیات مبارکہ پڑھیاں کہ موت آنی ہے. موت و حقیقت ہے جس نے کوئی جھٹلا نہیں سکیا. کائنات دے سب تو بڑے سچ دا نام ہے لا الہ الا اللہ. دنیا دا سب تو بڑا سچ, لیکن اس کائنات وچ لا الہ الا اللہ دے منکر ہیں نا جی, کہ جنہ مالک دی وحدانیت نو قبول نہیں کیتا مشرکین, جنہ لا الہ الا اللہ دا انکار کیتا نا, او بندے بھی موت دا انکار نہیں کر سکتے. موت دو بندے بھی انکار نہیں کر سکتے. محمد رسول اللہ تو بڑا سچ کوئی نہیں, علی ولی اللہ تو بڑا سچ کوئی نہیں. بندے محمد رسول اللہ دے منکر ہیں, لیکن او انکار کرنا لے بھی موت دا انکار نہیں کر سکتے. موت برحق ہے, موت آنی ہے. یہ جدو آنی ہے تو پھر کوئی تیاری بھی کریے, کوئی تیاری بھی ہونی چاہیے. اے بندے کسی سفر تے جانا ہوئے تے بندہ اس دے مطابق اپنا کوئی سامان تیار کردہ کہ میں سفر تے جانا, تاکہ میں نے اتھے وان کے اوکھ نہ ہوئے. اس موسم دے مطابق, ماحول دے مطابق وہ اپنا سامان سفر تیار کردہ, تاکہ میں نو سفر جا کے پردیس ہو سی, میں نو اوکھ نہ ہوئے, میں نو تکلیف نہ ہوئے. تے اساں جس سفر تو جانا ہو تو مڑنا بھی کوئی نہیں. کس سے مڑنا ہے جی؟ آج دیکھ مڑیا جی. جد احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ کوئی بندہ ہو تو مڑنا بھی کوئی نہیں. تے پھر سوچئے تے صحیح کہ کوئی سامان اساں بھی جوڑیا اس سفر تے جے جانا. میرے مولا علی زین العابدین علیہ السلام بے فرمائنے کہ انسان کتنا بھولا
ان چون چیزاں چ انسان بڑا بھولا. مولا پہ فرماتے ہیں انسان کتنا بھولا، او دے کول پیسے آؤندے ہیں پھر انہاں چو خرچ ہو ویندے ہیں، پیسے آؤندے ہیں پھر انہاں چو خرچ ہو. یہ جڑے تنخواہ دار طبقہ نو زیادہ بہتر جان دے ہیں، اونج بھی سارے دے ہی حال ہے جی. یعنی پیسے آؤندے ہیں، تنخواہ ملی تے پیسے خرچ ہو گئے. جو پیسے خرچ ہوندے نا بندے دا دل گھٹدا، انجے نہیں ہوندا جی. پیسے مہینے دے آخر تا پھر برے حالات ہوندے ہیں، بہن پیسے کوئی نہیں. حالانکہ بندے نو پتہ با پیسے وات ہو رہا وینے اے یکم اوسی دے نالی تنخواہ بھی آوے سی، اے بندہ نو پتہ ہے. لیکن جو پیسے گھٹ دیں نہ بندہ پریشان ہوندا، جو پیسے گھٹ دیں بندہ پریشان ہوندا. مولا پہ فرمائندے ہیں انسان کتنا بھولا، کل زندگی چوس دے دن پہ گھٹ دیں بندے نو پریشانی کوئی نہیں ہے. یعنی کل چو گھٹ رہی ہے نا جی، ساڑھی کل جیسے جو رلنی بھی کوئی نہیں. جتنی کل ہے ہر آن والا لمحہ، ہر آن والا منٹ، ہر آن والا دن، ہر آن والا ہفتہ، ہر آن والا مہینہ اس تو گھٹ رہا. یعنی اسی اگے نہ جا رہے بلکہ کل چو اسی خرچ کر رہے ہیں. یہ ان بندے دی مرضی ہے خرچ چنگے پاسے کر چھوڑے، بندے دی مرضی ہے. ایک دن تے اس نے خرچ کرنا، یہ بندے دی مرضی ہے وہ قیمت بہتر پاسے خرچ کر چھوڑے یا وہ اپنے دن نو ضائع کر چھوڑے. انسان دے اختیار ہے. لیکن ہونی روز گھٹنی ہے. اسی اگاں چلنے ہیں، موت دے نیڑے چلنے ہیں. موت تو دور نہ پہ ہوندے، اسی ہر آن والا لمحہ سانو موت دے قریب لے کے جا رہے ہیں. توجہ ہے جی؟ تساں بہت بہتر سماعت فرما رہے ہو. میرے اندر تھوڑا جا ڈر آئے وا، پتہ نہیں تواڈے اندر کتنا ہو سی. توجہ ہے جی؟ اے اندر خوف جی آئے وا بھئی یہ کام تے نیڑے دیاڑے تھوڑے ہی رہ گئے، جیڑے کل آئے تو گھٹ گئے نا جی. فرمایا سامان تیار کی کریے. انجھے ایک بندہ ڈریا، اس نے میرے مولا علیہ السلام کو پوچھا مولا موت آنی ہے تے ہر قدم میں نو موت تے نزدیک لے کے جا رہا، مولا میں کی کراں تاکہ میں موت واسطے تیار ہو جائیں، تاکہ میں موت واسطے تیار ہو جائیں. میں نہیں پتہ موت کس وقت آنی ہے، لیکن میں اپنے آپ نو تیار کر لواں کہ میں ہون تیار ہاں مالک دے حکم واسطے لابائق آکھن واسطے. امالی شیخ صدوق دے لفظ. مولا فرمائے بس 3 کام تو کر لے، 3 کام تو کر لے. او 3 کام کرن دے بعد پھر تو مطمئن ہو جا، پھر موت تیرے کو لا جا یا تو موت تے کول ٹر جا. توجہ ہے جی؟ علی اتنے بھی نہیں ڈر دے. فتمنا والموت ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. توجہ ہے؟ تو جیڑا سچیاں دے لڑ لگا ہوئے، حال جیڑا سچیاں دے نال اس متمسک ہو جائے، نب کے نہیں. فرمایا 3 کام تو کر لے پھر مطمئن ہو جا، موت تیرے کول آ جائے یا تو موت تے کول ٹر جا. مولا 3 کام کیڑے؟ امیر المومنین امالی شیخ صدوق دے لفظ جو امیر المومنین پہ فرمائنے پہلا کام کر اداء الفرائض. جو کچھ اللہ نے تیرے تے فرض قرار دیتا نا اس کو ادا کر. اداء الفرائض، جو کچھ مالک نے تن آکھیا نہیں کر بس وہ کر. جو کچھ فرض قرار دیتا وہ ادا کر. مولا دوجا وَاجْتَنَابِ الْمَحَارِمِ. امیر المومنین پہ فرمائنے جیڑیاں چیزاں اللہ حرام قرار دیتیاں نہ اس تو اجتناب کر. بہت میں جیڑیاں واجب قرار دیتیاں وہ چھوڑ نہیں، جیڑیاں حرام قرار دیتیاں وہ کر. مکارم الاخلاق، یہ 10 چیزاں جنہاں صبر ہے، استقامت ہے، یہ ساری چیزاں دا وقت ہویا تو پھر کل کرساں. یہ 10 چیزاں مکارم الاخلاق نو پیڑا نپ لے، فرائض نو ادا کر،
حرام تو اجتناب کر۔ امیر المومنین پہ فرمیندن میں قسیم النار والجنہ ہو کہ تیرے نال وعدہ پہ کرے نا تو موت تے کول ٹر جا یا موت تیرے کول آ جائے۔ تو مطمئن ہو جا، تو موت واسطے تیار ہے، ہر وقت موت واسطے تیار۔ اے کام تو کر لے، تو اپنے آپ نو تیار کر چھوڑے۔ ہون فرض او ادا کرے سی جنہوں پتہ ہو سی، یعنی میں پتہ ہی نہیں میرے تے اللہ کی فرض قرار دیتا تو میں ادا کتوں کرنا، تو جی میں نے پتہ ہی نہیں اللہ میرے تے حرام کی کیتا تو میں تو بچنا کیویں؟ ہمیں گل نہیں جی۔ یعنی پہلے ضروری ہے کہ بندے نو پتہ ہوئے جو فرض کیا ہے، پھر اس دا اگلا لمحہ ہے اس نو ادا کرنا۔ پہلے بندے نو پتہ ہوئے جو اللہ پاک نے بندے تے کیڑی شے حرام قرار دیتی ہے، پھر اگلا مرحلہ ہے کہ اس کو اجتناب کرے۔ مکارم الاخلاق ہے کہ پھر اس نو ہاتھ پیڑا ناپ کے رکھنا، تے ہکو دے ٹائم ہے تے ہکے گالی کرنی اور بچے فرض ہے کہ بندے تے کیڑیاں چیزاں اللہ نے فرض قرار دیتی، این کہ دی قرآن کریم رکھی نے سامنے تے پھر او بندہ ایک ایک سوال نو ٹک کر داوے، اتھ لکھے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، میں اسے یس یا نو کرنی ہے۔ تو جو ہے نا جی تو ہڑے تو میں ذمہ داری ہی نہیں، میں تو اپنی ذمہ داری ہے نا، میں جڑا ٹائم تو آنو دسنا خرچ کرنا میں اس نالو اپنی اصلاح کر لوں تو بہتر نہیں۔ تو جی ہر بندہ اپنی اصلاح کر لوے کسی دی ضرورت ہی نہیں، اسی چاہنے ہیں دوجہ ٹھیک ہو جائے، آپ جکن مرضی ہو جائیے، انجی گل نہیں۔ سانو فکر ہے دوجے دی، اپنی دی ہے کوئی نہیں۔ اگر اتنی فکر میں اپنی کر لئی نا، شاید میرا مینو ویک کے چار بندے ہو جو کام کر لے سن۔ کرنا کی یہ جی پہلا فرض ایک گل کسی شیعہ دی کتاب دی نہیں، یہ گل ہے جی بھائی اللہ پاک نے کہ فرض قرار دیتا، یہ ہے سید محمد سہل کشفی الحنفی، فقہ حنفیہ دے نال تعلق ہے۔ انہاں اہل بیت اطہار دی شان ایک بہت پیاری کتاب لکھی جس کا نام ہے کوکب دری، بہترین کتاب، یعنی اہل بیت اطہار دی شان ایک خوبصورت کتاب لکھی، فقہ حنفیہ دے نال تعلق، سید محمد سہل کشفی الحنفی۔ انہاں اپنی کتاب وچ لکھیا اللہ پاک نے بندیاں تے فرض کے کیتا، او بے فرمیندے پہلی چیز جیڑی اللہ پاک نے بندیاں تے فرض قرار دیتی ہے وہ ہے کلمہ، کہ بندہ کلمہ پڑھے، تے پڑھنا زندگی چھ ایک باری ہے۔ پھر وہ بے فرمیندے جو اللہ پاک نے بندیاں تے دوجی چیز فرض قرار دیتی ہے اقیم الصلاۃ، او دا نام ہے نماز۔ توجہ ہے جی؟ وہ بے فرمیندے جو تیسری چیز جڑی اللہ پاک نے بندیاں تے فرض قرار دیتی ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس کا نام ہے زکاة۔ وہ بے فرمیندے جو چوتھی چیز جڑی اللہ پاک نے بندیاں تے فرض قرار دیتی ہے، مالک فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جیڑا توہاڈے وچوں صاحب استطاعت ہے اس تے ضروری ہے کہ اللہ دے گھر دی زیارت کرے، یعنی بیت اللہ دا حج بندے تے فرض ہے، وہ بھی ہے صاحب استطاعت تے، ہر بندے تے نہیں۔ زکاة ہر بندے تے واجب نہیں، جیڑا صاحب نصاب ہو سی اس تے واجب، جس کو نصاب ہی پورا نہیں وہ دے کول واجب ہے، مالک کو دے کول سوال کرنا ہی کوئی نہیں، وہ کٹی ویسی۔ جس دے کول صاحب استطاعت نہیں اس دے حج دے سوال نہیں۔ پھر وہ پہ فرمیندے جو مالک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان المبارک دے روزے فرض کیتے گئے، اے مالک نے بندیاں دے فرض قرار دیتے روزے جی،
پہلی ہو گئی جی کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ او پہ فرمیندے چھویں چیز جیڑی اللہ نے بندیاں تے فرض قرار دیتی، او پہ فرمیندے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جیڑی قبلہ صاحب نے آیت مبارکہ پڑھی، او پہ فرمیندے اللہ نے محبت اہل بیت بندیاں تے فرض قرار دے چھو۔ محبت اہل بیت، پتہ چلے جس طرح نماز فرض، اسی طرح محبت اہل بیت فرض۔ فرائض دی ادائیگی کیتی تے موت دی تیاری، یہ تو گل شروع ہوئی آئی۔ یہ فرائض دی ادائیگی نہیں تے بندہ موت واسطے تیار ہی کوئی نہیں۔ فرائض دی ادائیگی ہے، یعنی جس طرح بندے تے روزے فرض، اسی طرح محبت اہل بیت فرض۔ یہ پہلی گل کیتی جی، یہ انہوں اپنے کولوں نہیں کیتی، انہوں قرآن و حدیث دی روشنی کیتی۔ پھر اس گل تو ایک گل اگلی کر چھوڑی امام شافعی نے، سارے بندے جان دیں، میں صرف درائی کر رہا ہوں، اے بچے ہاں تھوڑی جی گل کر رہے ہیں، وڈے سارے جان دیں۔ اس تو ایک اگلی گل کر چھوڑی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے۔ اسی سارے مسلمان 5 فقہ دے تحت زندگی گزارے ہیں۔ اس دنیا جتنے مسلمان ہیں وہ 5 فقہ دے تحت زندگی گزارے ہیں۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، یہ 5 فقہ دے تحت اسی زندگی گزارے ہیں، اور 5 دے نزدیک اللہ ایک ہے۔ توجہ ہے جی، 5 دے نزدیک اللہ ایک، 5 دے نزدیک محمد مصطفیٰ سید المرسلین خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ نبی۔ 5 دے نزدیک نمازہ 5، یعنی کسی 4 نہیں لکھیاں، ساریاں 5، اور واجب رکعتاں بھی 17 لکھیاں۔ روزے سارے دے رمضان المبارک دے، قبلہ سارے دے کعبہ، توجہ ہے جی، انہاں سارے دے قبلہ کعبہ، رمضان دے روزے سارے دے، حج سارے اتھے ہی ون کے کرنے ہیں، جتنے بھی آنا حج اتھے ہی ہوندہ ہے جتھے مالک دا گھر ہے، یعنی کتھے بے بکہ تا مکہ اللہ دا گھر ہے، اتھے ہی ہر بندے دا حج ہوندہ۔ یہ سارے دا اللہ ایک قرآن، ایک نبی، ایک دین، ایک کعبہ، ایک قبلہ، ایک، یہ سب کو جائے، پھر اختلاف کیوں ہے؟ توجہ ہے جی، پھر اس سے باوجود اختلاف کیوں ہے؟ سب کچھ بنیادی ایک ہے، پھر اختلاف۔ امام شافعی نے فلسطین سارا پیروکار ہونا دا، اے غزہ جتے جنگ لگی پئی اتنے دفن، یہ سارے پیروکار ہیں امام شافعی۔ انہیں اس تو اگلی گل لکھ چھوڑی، پہلی گل تے آئی نا کہ اہل بیت دی محبت اللہ نے بندیاں تے فرض قرار دے چھو، اس جملے نے انہاں نال لکھیا قرآن و حدیث دی روشنی چ۔ او بے فرمیندن یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اہل بیت اطہار میں توڑا مقام کی دساں، میں توڑی شان کے دساں، میں توڑی عظمت کی دساں، میں توڑا مقام کی دساں، میں توڑی رفعت کی دساں، میں توڑی منزلت کی دساں۔ اللہ دی کائنات صرف اور صرف تسیوں ہستیاں ہو جنہ دی محبت اللہ قرآن اچ مخلوق تے فرض قرار دے چھو۔ حیدرے یہ تو پچھلی گل دی آئی نا جی نال، اس تو اگلی گل ہونا کی تھی کفاکم من عظیم القدر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہو۔ امام شافعی شاہ جی پہ فرمیندے ہیں کہ میں کون اہل بیت دی شان دسن اللہ، میں اہل بیت اطہار دی قدر کی دساں، میں مقام کی دساں، میں شان کی دساں، میں عظمت کی دساں، میں بزرگی کی دساں، میں مصطفیٰ کی دساں، میں اتنا مقام کی دساں۔
جتنیاں قرآن کریم وچ آیت مبارکہ اہل بیت دی شان نازل ہوئیاں او ساریاں بھی اگر میں ایک پاسے رکھ چھوڑا، جتنے سید المرسلین نے فرمان دسے میں او بھی سارے ایک پاسے رکھ چھوڑا، تے اہل بیت شان دسنا سے ایکو گل کافی ہے، کفاکم من عظیم القدر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جیڑا بندہ بھی اپنی نماز تہاڈے تے درود نہ بھیجے اللہ نے اس دی نماز ہی قبول کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ بھی، وہ چاہے میں ہوواں، چاہے تسی ہوو، چاہے صحابہ کرام ہوویں، چاہے تابعین ہوویں، چاہے تبع تابعین ہوویں، چاہے قیامت آخری بندہ ہووے، جیڑا بندہ بھی اپنی نماز تہاڈے تے درود نہ بھیجے اللہ نے اس دی نماز ہی قبول کوئی نہیں۔ کہ نماز اگر قبول تے سارے عمل قبول، تاں ہی قبول ہونا چاہیے، سارے اعمال قبول جے نماز قبول، تے نماز اس سے دی قبول جس تے دل وچ محبت آل رسول۔ یعنی کدی پوری نماز پڑھ چھوڑو تے ایک وچ درود نہ پڑھیے، تمام 5 دے 5 فقہ دے نزدیک وہ نماز نہیں۔ اگر ایک درود نہیں، شہادتین دے بعد سارے درود پڑھ دیا، ازی پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بھائی درود پڑھ دیں درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یعنی جب تک آل محمد تے درود نہیں، درود مکمل نہیں۔ درود وہی مکمل ہے جس وچ آل رسول شامل ہے، محبت اہل بیت ہے تو سب کچھ ہے۔ نماز تاں قبول جے محبت آل رسول ہے، روزہ تاں قبول، حج تمام اعمال تاں قبول جے محبت آل رسول ہے۔ تو میں اکثر پڑھتا رہنا، شاید ساریاں گلنا چھوڑ کے قرآن و حدیث تے باقی ٹائم کافی ہو گیا، تو پیر نصیر الدین نصیر شاید اسی واسطے آکھے آئی حب شبیر نہیں تو عبادت ہے حرام، حب شبیر نہیں تو عبادت ہے حرام۔ نہ نمازیں، نہ وظیفے، نہ سجود و قیام، نہ روزہ و حج و تسبیح، نہ زکوٰۃ اور اسلام، نہیں منظور کچھ اللہ کو بے حب امام۔ پیر نصیر الدین نصیر پہ فرمائیں خواہ یہ میری فراست ہے نہ کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے۔ خوش قسمت و انسان جس تے دل محبت اہل بیت۔ محبت تا تقاضا کیا ہے؟ محبوب دی خوشی خوش ہو جائیے، محبوب دے غم میں غمگین ہو جائیے۔ کیوں محبت اہل بیت فرض کیتی گئی؟ کیوں محبت اہل بیت روح عبادت بنائی گئی؟ دین اسلام بھیجیا اللہ نے، جتنے انبیاء ہیں ایک کو دین لے کے آئیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے نزدیک ایک کو دین ہے، اس دین دا نام اسلام۔ انبیاء نے دین پہنچایا، بھیجیا کہ مالک نے، لے کے کون آئے؟ انبیاء۔ سید المرسلین دین لے کے پہنچایا، اہل بیت نے اللہ دے دین نو بچایا، دین نو بچان دے واسطے، دین دی بقا دے واسطے، دین نو سر بلند کرن دے واسطے، دین نو استقام دین دے واسطے۔ تاریخ انبیاء اٹھا کے ویکھ لو، کوئی نبی انج نہیں رلے جی میں امیر المومنین دیاں دھیاں رل گئے۔ اچرکم اللہ
مالک توڑے آنسو قبول فرما. بڑا خرچ ہویا اس دین تے، بڑا خرچ ہویا. یہ دین سوکھا نہیں بچیا تے بچائندہ ہوئی ہے جیڑا بنائے، جیڑا پہنچائے. اس سے نو پتہ ہوندہ جو بچانا کی میں. اے لوگ اکثر آتے ہیں نا جو جدوں مدینے چوں امام ٹرے آن تے پھر نال کیوں نہ ٹرے؟ نہ کیوں ٹر سکتے ہم؟ کیونکہ بچائندہ ہوئی ہے جیڑا لے کے آؤندہ، جیڑا بنائندہ وہی بچائندہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اس دین دی بقا دے واسطے، اللہ دے دین دی بقا دے واسطے امیر المومنین دے پتر دا کفن کوئی نہیں، دھی دی چادر کوئی نہیں. اجرکم اللہ. بڑا خرچ ہویا دین دی بقا دے واسطے. علی زین العابدین علیہ السلام 22 سالان دے ضعیف ہو گئے. قسمت مظلوم کربلا دیا پترہ تے دھیاں دی. پتر 22 سال دا ضعیف تے مظلوم کربلا دی ایک دھی 7 سالان دی ضعیف، دوجی دھی 4 سالان دی ضعیف ہو گئے. حجرکم اللہ. جنہ جملے دا حکم شاہ صاحب فرمایا 24 ذوالحج 56 ہجری میرے مظلوم امام نو جوانان جنت سردار امام حسین علیہ السلام نو اللہ نے بی بی رباب بنت امراء القیس دے بطن چو ایک دھی عطا کی تھی. کوئی اتنی محبت آئی نا امام نو باب علی دے نال تے ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دے نال. امام نے اپنے ہر پتر دا نام علی رکھیا تے ہر دھی دا نام فاطمہ رکھیا. پہچان آستے لقب رکھیں، پہچان آستے فاطمہ کبرا، فاطمہ صغرا، علی اکبر، علی اصغر. یہ پہچان آستے رکھے. نام ان علی تے فاطمہ. جدوں اے شہزادی دنیا تے آئے نا تے امام نے آکے دینو ہتھاں دے چایا تے فرمایا اس دا اسم ہے فاطمہ، اس دا نام ہے فاطمہ. دی پیشانی تے بوسہ دے کے پہ فرمیندے انت سکینہ ہے میرے سینے دی ٹھنڈا کر. لقب ہے سکینہ. 3 سال کچھ مہینے شہزادی دی عمر آئی جد بابے دے نال مدینہ چھوڑیا. کروڑا سلام انہاں مستوراں تے موسم دیاں تبدیلیاں دی وجہ تو جنہ دے چہریاں دے رنگ تبدیل ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا توڑے آنسو قبول فرماوین. ہر دکھ بی بی شامل رہے. کر مدینے تو مکہ، مکے تو کربلا پانی بند ہو گیا. 3 دن پیاس گزرے. ہر دکھ بی بی شامل رہے. لیکن 10 محرم دی دیگر ویلے اس ویلے دکھاں ود گئی جداں پیو دے قاتل دے سامنے منتاں کریں دی رہی. پیو دے قاتل دے کولو تماچے جلیں دی رہی. اجرکم اللہ. کربلا تو کوفہ، کوفہ تو تقرید، تقرید تو اسقلان، اسقلان تو دمشق. کسے بندے میرے چوتھے امام دے کولو پوچھے آئی مولا ہاشمیہ تو کسے پوچھے آئی جدے امام والکی آئے. کسے مستور پوچھے آئی جو سکینہ دی کیویں گزری. بابے دے سینے دا تعویز آئی. سکینہ نو بابے دے سینے دے بغیر نیندر نہ یادی. 10 محرم بابے دی شہادت دے بعد پھر سکینہ دی کیویں نبدی رہی. امام پہ فرمیندے جب تک جیندی رہی ہے نہ روندی رہی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب تک جیندی رہی تب تک روندی رہی. او بی بی جس دی زندگی تھوڑی تے دکھ ڈیراں. اس بی بی نے میرے امام کو بندے پوچھیا مولا کوئی بی بی دی گل، کوئی بی بی دے حالات. جدہ فرمایا نا بی بی دی حالات. امام دی رات ودی.
امام فرمیندے مینوں او بھیڑ دیاں سوالاں ضعیف کر چھوڑیا، مینوں سکینہ دیاں سوالاں ضعیف کر چھوڑیا۔ امام پہ فرمیندے کربلا تو لے کے دمشق تائیں میری بہن صرف 2 واری میرے کولو پانی منگیا ہے، 2 واری میرے کولو پانی منگیا۔ میں اتنا مجبور آویں، میں اتنا غریب آویں، میں 80 بہن نو پانی نہیں بھی بیوا سکیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام پہ فرمیندے کربلا تو کوفہ 1444 میل بندے دمشق، اس پورے سفر جس ملاؤں دا جتھے دل کریندا ہی نا، جتھے دل کریندا ہی، جس ملاؤں دا جتھے دل کریندا ہی میری بھیڑ نو تماچے مریندا، میری بھیڑ نو گھوڑیاں نال بجایا، رخسار زخمیاں، میری بھیڑ دے کان زخمیاں، ہاتھ زخمیاں، تلمیاں زخمیاں۔ تاریخ گواہ ہے سب تو زیادہ انہاں سپاہیاں امام دی دھی نو مارے ہے۔ امام پہ فرمیندے شام دا بازار آئی، تنگ گلیاں، بدماشاں دی بھیڑ آئی، اس بھیڑ دی وجہ تو اسی ٹر نس پہ سکدیں۔ شمر ملاؤں دے ہاتھ تازیان آئی، اے ملاؤں تازیان نے میری کن دے پیا مریندا آئی، اتنی نوگ سخت آئی جو میری کن جو خون جاری آئی، جے ملے میری بین نے خون واندہ ڈٹھے نہ جلدی دنال قریب آئی، آگے دا ہاتھ ناب کے آدھیو ظالمہ میرے ویر نو نہ مار، میرے برہا نو نہ مار، ساڑھا سجاد دے بغیر ریا کونے، اس ملاؤں نے تماچے میری بین نو مارے آل، تے سکینہ دی سجاد ویر ایو کو جاک مینو بے شک مارے، منہ تے نہ مارے، کان تے مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا توڑے آنسو قبول فرماویں، اس غم دے سوا کوئی غم نہ وکھاویں۔ بڑی روحانیت لی مجلس، آخری جملے۔ ایک دن بی بی آئین زندان چھاتے ہائی کوئی نہ، بسم اللہ ممنہ، بسم اللہ۔ جس نانے پاک دی شریعت حیوان دے منہ تے مارنا من آئی، لوگاں اس نبی دی دھی دے منہ تے مارے آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا اس غم دے سوات ورہ کوئی غم نہ وکھاویں۔ چھاتے ہائی کوئی نہ، براد زانو تے سار آئی، پرندے جوڑ دے ڈٹھیں، فرمیندن ویر سجاد یہ پرندے کن پہ ویندن؟ امام فرمیندن سکینہ رزق دی تلاش پہ ویندن۔ جدہ شام نو پرندے ولے تے پھر بی بی پوچھیا ویر سجاد ہونے پرندے کن پہ ویندن؟ امام پہ فرمیندے سکینہ ہون اپنے گھرانو پہ ویندے ہیں، ہون اپنے گھرانو پہ ویندے ہیں۔ جدہ آکھے نہ ہون اپنے گھرانو پہ ویندے ہیں، اس ویلے بی بی براد زخمی ہاتھ چوم کے پہ فرمیندے ہیں ویر سجاد کدہ او ڈی بھی آسی جدہ اسا بھی اپنے گھارے جو ویسو، کدہ او ڈی بھی آسی جدہ اسا اپنے وطن تے ویسو۔ فرمایا سکینہ ہر کہیں منجنے تائیں وطن تے نہیں ولنا۔ بی بی فرمیندن ویر سجاد جڑیں قیدی شام اچ مر ونجن انہاں کو کتھاں دفن کریں؟ امام فرح غریباں لے قبرستان اچ، غریباں لے قبرستان اچ، جدو آکے نا غریباں لے قبرستان اچ بی بی براد زخمی ہاتھ چوم کے بے فرمیندن ویر سجاد ہون میں بچ دی نا، میں بین ہو کے منت کرے نہیں، اگر بہتر سمجھے نا میری لاش اتھائیں امانتاً دفن کر چھوڑے، جائیں ویلے رب تیڑے زنجیر لاوے اپنی غریب بھیاں ماں لے کے وطن دے ونجے، اس ویلے میں غریب دا میت بھی نال گدی ونجے۔ سجاد میں نو شام دیا لوگاں تو ڈر لگ دے، میں نو شمر دیا تماچیا تو ڈری ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کڈا نہ سمڑ علی سین نے
زندان دے کونے جو ایک پتھر جایا، اس پتھر نو اپنا سرہانہ بنایا، منہ آئی آسمان والے پاسے، دا محرم دی دیگر دے بعد نہ بی بی سجے سم سکدے آن نہ کھبے سم سکدے آن۔ سوال کرو سجے تے کھبے کیوں نہ سم سکدے؟ جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بیو جے ویڑ کی تے زمین و آسمان کمیا، یزید ملاؤں تڑپ کے اٹھے آئے، سپاہی نوادہ کون رات دے ہی ویلے انج رون آلی۔ سپاہی زندان دے دروازے تے آئے، آکیا دے قیدی کوئی قضیہ ہوگی ہے؟ امام فرمیندن حالے نہیں ہوئے ہاں تے بات رون دی آواز۔ امام پہ فرمیندن میری چھوٹی بہن سکینہ خواب اچ بابے نو ڈٹھے، جس ویلے دا بابے نو ڈٹھے اس نے رو رو کے آدھی ہے میں بابے نو ملنا ہے، میں بابے دے کول ونجنا ہے، میں بابے نو ملنا ہے۔ امام پہ فرمیندن اگر بابے دا سار مل ونجیس وات نہ ہو سی نہ رو سی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا توڑے آنسو قبول فرماویں۔ سپاہی امام دا سر لے کے زندان دے دروازے تے آیا، عقل مار کے آدھے قیدی باہر آ۔ میرے رات رون والے امام زندان دے دروازے تو باہر آئے، کلے نہیں نال 3.5 سال دا پتر قید آئی، دو میں پیو تے پتر ایک رسی قید۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام دی کمر جھکی ہوئی، سپاہی آدھے بابے دا سرگن۔ امام نے بسم اللہ پڑھ کے کڑیاں والے ہاتھ ودا ہے، بابے دا سر ہاتھا تے آیا، مظلوم کربلا دا سر ہاتھا تے آیا، پیو دا سر پتر دے کہت ہاتھا تے آیا۔ رات واد گئی ہیں، اولے اولے بے فرمیندن السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ میڈا تریڈیاں دا تسا مری جنا لبابا، میڈا بجدے گھوڑے تو لہانا لبابا، میڈا کنڈے خنجر دے نال شہید تھیونا لبابا، قیدی پتر دا سلام۔ جے ویلے امام نے سلام دیتا ہے، غریب کربلا دے زخمی لاب لیلا، فرمیندن علیک السلام، او میرا لائق بچڑا کیویں پینے بدیا۔ جے ویلے امام نے پوچھیا، امام دی رات واد گئی ہیں، فرمیندن بابا تو آڑے بعد 22 سالہ دا ضعیف ہو گیا، بابا میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، بابا میری کمر جھک گئی ہے، بابا میں نو پھپھیاں دے بازار تے دربار ضعیف کر چھوڑے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام بابے دا سر لے کے زندان چاہے آکے اتھے بیٹھے جتے بین مٹی تے آئی، امام نال بے گئے نا کے بازے مستوران دا حالا، امام فرمینے سکینہ اکھاں کھول۔ جڑا بی بی نے اکھاں کھولیاں این، بابے دے سر تے پئیے نگاہ، بی بی تڑپ کے اٹھیں، جلدی دے نال بابے دا سر ہتھاں تے جایا، ایویں جھک دے بابے دے سر تے جھک گئے، رو رو کے پہ فرمینے نو میڈا تسا مری جانا لبابا، میڈا بھج دے گھوڑے تو لہانا لبابا، بابا میں تو آنو گلیندی کربلا تو شام آ گئیا، بابا ڈسات سہیں پیو تے دی میں مل دے لجے میں پہ مل دیا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اجرکم اللہ اجرکم اللہ 4 سال دی تھی رو رو کے پہ فرمین البابا پیو تے دی میں مل دین جی میں پہ مل دیا اللہ اکبر اجرکم اللہ امام دے زخمی لاب ہلین فرمین سکینہ تو تے میرے سینے تے سمدھی آویں ڈسات صحیح میرے بعد کی میں نبدی رہی ہے جے ملے غریب بابے نے دید کولوں پوچھے آئے بی بی دے زخمی ہاتھ رخساراں تے آگئے رو رو کے پہ فرمین بابا کیا ڈساں رخسار گواہ ہن دی توڑی دے جڑے شامی ازلا میں کمائے پہلے دور لائے وات چادر لٹیاں وات خیمے آنے جلائے محمل ساڑے آئے وہ راہ دے وچ آنے گھوڑیاں حل بجائے میں کو گھن جلو اپنی اللہ اکبر اجرکم اللہ مولا توڑا ماتم قبول فرما بڑی روحانیت علی مجلس بسم اللہ آخری جملے ایکو باند بسم اللہ بی بی دی آواز بیان دی بابا توڑے بعد ہار آوانالا دکھ ایک بے تو ودھا لیکن ایک ایو جیا دکھ ہے جنو یاد کر کے میں جیندیاں بھی رونیاں میں کبار دیاں کنداج بھی رومنا ہے سکینہ او کیڑا دکھ ہے بی بی دی آواز بیان دی بابا کیا ڈساں میں کو اکبر دی جاگیر دے وچ واشما اور تما چے مارے میں توڑی لاشکوں ہاتھ لائے میں دے زخمی تھے اللہ اکبر اجرکم اللہ بی بی نے 4 وین کی تین فرمین البابا شام دے رو سادیاں دیاں ٹھنڈے تے مٹھے شربت پینی آئے بابا میں ساکی کوثر دی دیا بابا میں گھر میں پیڑی پینی اللہ اکبر امام دے پاسے ڈیٹے فرمین بابا ایک واری میرے پاسے دیکھ میں 4 سالہ دی ضعیف ہو گئی بابا میرے وال سفید ہو گئے بابا میری کمر جھک گئی ہے بابا میں اتنی کمزور ہو گئی ہیں کھڑ نہیں میں سکتے میں بابے دے نال گالی کریں قسمت پیو دی جڑا بھی کربلا بابے نو ملن آئی بابے دے مک گئی جڑا شام چ بابا دی نو ملن آیا دی دے مک گئی میں امام نے جڑا کان لایا ہے بی بی دی آواز بیان دی ہے دھی رول گئی نے ویچ سفرہ دے اسمت دا پا آکے نگینا میں کو چھوٹی قیدنا آہد ہنو میں ڈا بھول گیا نا آم سکینہ اللہ